اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ، سبحان الذی، سورہ بنی اسرائیل، 17واں سورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ اردو میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس شب معراج جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کی بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے۔ وہ کھلا ہوا دیکھے گا، کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لیں تو آج اپنا آپ ہی حساب کافی ہے۔ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا فر بھی اس کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور بے شک جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے، اور وہ مومن بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ ہم ان کو اور ان کے سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور پروردگار کی کوشش کسی سے رکی ہوئی نہیں۔ خدا ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور نہ ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ اور عاجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے رب، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ اگر تم نیک ہوں گے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دست کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھا ہو یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل ہی کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درمان ہو کر بیٹھ جاؤ۔ بے شک تمہارا رب جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کو روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ فیملی پلاننگ آپریشن۔ کیونکہ اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ جانا، وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔
کیا جائے، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے۔ وہ منصور و فتح یاب ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا، مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں پرسش یعنی پوچھ ہوگی، اور جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور رائے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، اور اے بندے، پھر سے پڑھ رہی ہوں، ارے اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، کہ کان اور آنکھ اور دل، ان سب جو راہ سے ضرور باز پرس پوچھ ہوگی، کہ کان اور پھر سے پڑھ رہی ہوں اور کہ کان اور آنکھ اور دل، ان سب جو راہ سے ضرور باز پرس پوچھ ہوگی۔ انہوں نے کہا، اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا، اور نہ لمبا ہو کر پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ ان سب عادتوں کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے، اسے قتل نہ کرنا مگر جائز مہور پر، یعنی یہ بدفتوا شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے، ہم نے اس کے وارث کو اختیار و منصور و فتح یاب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہوگا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے، اور خیال کرو کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اور اعضائے طنز کہنے لگا کہ دیکھو، تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو جڑ کاٹتا رہوں گا۔
تمام اولاد کو جڑ کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تم سب کو سزا جہنم ہے اور وہ بری سزا ہے۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر بردبار ان پر دار برغدا بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر سے پڑھ رہی ہوں۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی۔ 69ویں آیت ہے۔ اور ہم نے نبی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی، اور پاکیزہ لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ 79ویں آیت ہے۔ 76 آیت ہے۔ اے محمد، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائک ہے، اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ثواب اور نماز تہجد تم کو نفل ہے۔ قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے، اور کہو کہ اے رب مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیے اور اس سے اچھی طرح نکالیے، اور اپنے ہاں سے زرد قوت کو میرا مددگار بنائیے۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی شان ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھا کر سنایا جاتا تو وہ ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہتے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارا رب کا وعدہ ہو کر رہا، اور وہ ٹھڈیوں کے بل گر پڑتے اور روتے جاتے، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی۔ اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔ اور کیونکہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ اور انسان دل کا بہت تنگ ہے، کیونکہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ الحمدللہ۔